جو کہ واقعی ایک ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. پاکستان میں الاؤ ہے ہی نہیں. جس کی پروموشن کی ہے ڈکی بھائی نے یہ تو سب کو معلوم ہے. ڈکی بھائی کا جو وہ گھر ہے نا 12 کروڑ کا جو انہوں نے لیا ہے وہ ایکچولی میں ان کا ہے نہیں. السلام علیکم دوستو، تو آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گا. ویلکم بیک ہو گیا اندر ولاگ کے اندر. ابھی میں گراؤنڈ پر موجود ہوں، یہاں پر میچ انجوائے کرتے ہیں. آپ بھی انجوائے کریں. اور بھائی صاحب ویسے میچ تو بہت زیادہ بورنگ چل رہا تھا، اسی لیے صرف اور صرف ایک ہی کلپ بنایا جو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. باقی اتنا کوئی خاص میچ نہیں تھا جو آپ کے ساتھ پورا شیئر کروں. تو ابھی میں گھر کو جا رہا ہوں، اذانیں ہو رہی ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملیں گے. میں کچھ دیر پہلے میچ دیکھ رہا تھا تو اس کے بعد میں اس ایریا پر آ گیا کیونکہ یہاں سے نا بستی کا پورا ویو نظر آتا ہے. تو ابھی مجھے نا آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میرے اس بات کرنے کا مقصد کسی کی برائی کرنا نہیں ہے، کسی کے بارے میں برا کہنا نہیں ہے. بس میں اتنا صرف اور صرف ایک انصاف کی بات کہنا چاہتا ہوں. نہ ہی یہ ڈکی بھائی کے خلاف ہے، نہ ہی رجب بھائی کے کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی یوٹیوبر کے خلاف نہیں ہے، حکومت کے خلاف بھی نہیں ہے. بس صرف اور صرف ایک بات تھی، میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ کو معلوم تو ہے کہ ڈکی بھائی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. ان کے اریسٹ کرنے کی وجہ انہیں بتائی گئی ہے کہ آپ نے ایک ایپ کی پروموشن کی ہے جس کا نام ہے بائنومو، جو کہ واقعی ایک ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. پاکستان میں الاؤ ہے ہی نہیں. جس کی پروموشن کی ہے ڈکی بھائی نے یہ تو سب کو معلوم ہے. ایک بار نہیں بلکہ کئی بار انہوں نے پروموشن کی ہے اس ایپ کی. اور پروموشن تو سبھی کرتے ہیں، سسٹرولوجی ہو گئی، رجب بٹ ہو گیا، اور تو اور ویلا منڈا بھی اس کی پروموشن کر چکا ہے. جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں سب نے بائنومو کی پروموشن کر رکھی ہے. اب ڈکی بھائی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے صرف بائنومو کی بیس پر کہ انہوں نے اس کی پروموشن کی ہے. انہوں نے پاکستان کو غلط راہ پر لگا رہے ہیں، عوام کو غلط سیکھ دے رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں اریسٹ کر لیا گیا. تو ابھی 1 ویک سے اوپر ہونے جا رہا ہے، ڈکی ابھی تک جیل میں ہے. اس کی وجہ یہی بائنومو ہے. ویسے جہاں تک انصاف کی بات ہے، اگر انصاف کی بات کی جائے تو پھر رجب بٹ، سسٹرولوجی اور جتنے بھی ایسے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے بائنومو کی پروموشن کی ہے انہیں بھی اریسٹ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں اریسٹ کریں، بلکہ ایک انصاف کی بات ہے، سب کے لیے قانون برابر ہوتا ہے. تو صرف اور صرف ڈکی کو ہی کیوں اریسٹ کیا گیا؟ ڈکی بھائی کو کیوں اریسٹ کیا گیا؟ کہ بھی تو تھے، سب نے پروموشن کی. اور جہاں تک ایک اور بات آ رہی ہے ڈکی بھائی کے بارے میں کہ ڈکی بھائی کا جو وہ گھر ہے نا 12 کروڑ کا جو انہوں نے لیا ہے وہ ایکچولی میں ان کا ہے نہیں، وہ کرائے کا ہے. بالکل کہاں یہ لے سکتا ہے؟ ڈکی بھائی کے پاس کون سے اتنا پیسہ ہے؟ یوٹیوب تو پیسہ دیتی نہیں، یہ تو ویسے ہی شغل میلے کے لیے بناتے ہیں ویڈیوز. اور باقی اس کے جو اپنے دوسرا ریسٹورنٹ ہے اس کا بھی کہاں پیسہ آتا ہوگا؟ مشکل سے گھر کا گزارا ہی ہوتا ہوگا. یہ بات ہے بھیا. جب وہ یوٹیوب پر اتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے، باقی کوئی ارننگ ملائے نہ ملائے، یوٹیوب پر ہی اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اس کے اتنا عرصہ یوٹیوب پر کام کرنے کے بعد ڈکی بھائی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اب وہ اپنی پوری لائف بیٹھ کر کھا سکتا ہے. اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پیسہ آ چکا ہے اس کے پاس. اور ویسے بھی اس کے پاس کرپٹو کے بٹ کوائنز بھی ہیں، اور ساتھ میں اور بزنس بھی کر رہا ہے، اور ادھر ادھر کی ارننگ ملا کر اچھی خاصی اس کی انکم بن جاتی ہے، جو کہ 2-3 مہینوں میں اس کا 10-12 کروڑ بن ہی جاتا ہے. تو پھر آخر 2-3 مہینوں کا جو 12 کروڑ بنتا ہے اس سے کیا ایک گھر نہیں لے سکتا؟ اسے 1-2 سال نہیں ہوئے یوٹیوب پر کام کرتے ہوئے، تقریباً 5-6 سال ہو چکے ہیں یوٹیوب پر کام کرتے ہوئے، یوٹیوب پر کماتے ہوئے. تو کیا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ یہ 12 کروڑ کا اپنا ایک گھر لے سکے؟ جو لوگ ڈکی بھائی کی ولاگز دیکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ ڈکی بھائی کوئی بھی فضول خرچی نہیں کرتے. وہ برانڈز کی چیزیں نہیں پہنتے، وہ سادہ سے کپڑے پہنتے ہیں، ٹی شرٹس عام ہوگی وہ پہنتے ہیں، برانڈز نہیں پہنتے. ان کے پاس اتنی تو سیونگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا گھر لے سکیں، اپنا لائف سٹائل بہتر کر سکیں، مہنگی چیزیں لے سکیں. آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے 4 کروڑ کی گاڑی لی، تو یہ گھر کیوں نہیں لے سکتے؟
یار لوگوں کو بس کنٹینٹ بنانے کا موقع چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو خود سے مرتب ہے, لوگ کافی زیادہ خود غرض ہیں. لوگوں کو نا بس اتنا ہے کہ ان کے پاس ویوز آ جائیں, ان کے پیسے بن جائیں, بس انہیں کوئی غرض نہیں ہے سچائی سے, انہیں کوئی غرض نہیں ہے کسی اور چیز سے. پھر سے میں ایک بات کلیئر کروں, یہ ویڈیو حکومت کے خلاف نہیں ہے, نہ ہی کسی یوٹیوبر کے خلاف. بس ایک بات تھی جو لوگ ڈکی بھائی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر, ان کے خلاف بھی نہیں ہے. بس انہیں بتا رہا ہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بدلیں, دیکھنے کا انداز بدلیں اور اپنی سوچ کو بدلیں. صرف اور صرف کنٹینٹ بنانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. کنٹینٹ میں کچھ سکھانا, کچھ سچ بتانا اور انٹرٹین کرنا بھی کافی کچھ ہوتا ہے. تو یہی میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں ڈکی بھائی کے پاس. جب کسی بندے کے خلاف ایک بات نکل رہا ہے نا تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں بنتی ہیں. اب جب ڈکی بھائی کو اریسٹ کیا گیا صرف بیناموں کی وجہ سے, تو اب ان پر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ان کا گھر کرایہ کا تھا, ادھر اور ادھر کی چیزیں, حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. تو آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کو کسی نیگیٹو پوائنٹ آف ویو میں آپ نے نہیں لینا. یہ صرف اور صرف میری ایک رائے تھی اور اس میں کوئی بھی ایسی کسی کے خلاف ویڈیو نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی دوسری بات نہیں ہے. سیدھی سادھی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. تو آج کا ہمارا یہ ولاگ ویڈیو یہیں تک تھی. اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل پیارا دیہات کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.